کتاب ہے جناب، ایسا نام ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اس کتاب دیاں 3 شانہ نے جناب، 1000 سال پہلے لکھی گئی حضور داتا صاحب دے زمانے دی، تے قاضی یاز مالکی نے لکھی ہے جی۔ پہلی گل ہے وے 1925 تو پہلے جدوں تک مکہ شریف تے مدینہ شریف دے اندر وابی کوئی نسل نہ آئے، اس وقت تک کوئی بندہ مکہ شریف تے مدینہ شریف مؤذن نہیں سی لگ سکتا جدوں تک کتاب انہوں یاد نہیں سی ہوتی۔ جدوں دے وابی آئے بیڑا غرق ہو گیا، انہوں نے ہوٹل اچھے بنا چھڑے، صحابہ دیاں قبروں انہوں نے ڈھا چھڑیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام دی لاڈلی شہزادی، آپ دا گنبد انہوں نے گرایا خارجیوں نے، آپ دا مزار شریف انہوں نے گرایا۔ اس تو بعد ایک کتاب اگے آندی آندی ساڑھے کول پہنچ گئی ہے۔ اے 1925 تو پہلے اے جڑا نسخہ میرے کولے مدینہ شریف دے اندر بھی نسخہ ہے جناب، لائبریری دے اندر، سرکار دی لائبریری۔ اور لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، علماء فرماندن جے شفا نہ لکھی جاندی تے لوگوں نو حضور دا مقام نہیں سی سمجھا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری گل ہے فرمایا جس بندے دے گھر ہے کتاب ہوئے گی، پاویں اردو چ رکھ لو، پاویں انگریزی چ رکھ لو، پاویں عربی چ رکھ لو، تے اثر ایہو ہی کرے گی جڑا عربی والی کر دی ہے۔ فرمایا جس بندے دے گھر ہے کتاب ہوئے گی، اس بندے دے گھر جادو نہیں ہو سکتا۔ تے مرن تو پہلے انہوں سرکار دو عالم علیہ السلام ایک واری اپنا جلوہ ضرور دکھان دیا کہ لوگوں پڑھیا کرو۔ لوگ کہندن سنیوں کول دلیل کوئی نہیں، تو میں کہنا تو سنی ویکھے ہی کوئی نہیں، سنی ویکھڑے نے تے بارو شریف ٹوڑ جاؤ، تنو لگ پتہ جائے گا۔ پیران نے نظرانے کٹھے کیتے اور انہوں نے حضور دے غلام تیار کیتے۔ جس پینڈ دے اندر بارش نہ ہوئے اس پینڈ دیاں فصلاں برباد ہو جاندیاں، اور جس گھر دے اندر عالم نہ ہوون اتھے دیاں نسلاں برباد ہو جاندیاں۔ یہ سارے انہاں لوگ کھا کام میں، تقریراں بھی سوکھیاں، نظرانے لینے سوکھیں، لیکن بندے تیار کرنے بڑے اوکھے نے۔ تے کم از کم تسی جننے تھے وڈے سنگی بیٹھے ہو، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنا ایک پتر دین دے الوقف تے کرو نہ جناب۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سجادہ نشین ہیں، امام حسین سجادہ نشین آستانہ علیہ مدینہ منورہ، پر آپ جدوں دین تے حرف آیا آپ نے مدینہ منورہ نو بھی خیر آباد کہہ چھڑے۔ فرمایا دین بچان دی واری آئی، اگر میں اپنے آقا و مولا دے کندیاں تے میں نو کھیڑن دا شرف حاصل ہے تے آج دین نو بچانا ہے تے میں دین نو اپنے خون دے ذریعے بچانا۔ اس کتاب دے اندر جناب حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور دیاں شانہ بیان کیتیاں، بس انہیں جانا انہیں مانا، گالی اور کوئی نہیں لکھی۔ جیڑی گال بابا کہندہ دنیا تو ٹر گیا جی، بہو بندہ کہنے لے گیا جی۔ لو جناب قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی تنوں یہ گال دس رہے ہیں کہ اے جڑا دین سانو وڈے دے کے گئے نا، اے دین وہ نہیں ہے جڑا آج مرزا جیل میں اپنے کمرے چ بیٹھ کے دے رہا ہے تے بخاری سامنے رکھ کے تے تسی 2 منٹ دا کلپ سن کے تے کھبے سجے ہو جاندے ہو۔ میں کیا پہلے اے ویکھ لیا کرو جڑا بندہ حدیثاں پڑھتا تے پڑھاندا ہے، اللہ دے فضل نال او دے چہرے تے نور ضرور ہوندا ہے۔ ایک کڑی گل ہوئی کہ صبح و شام بندہ قرآن تے حدیث پڑھے ہو دے چہرے تے نور ہی کوئی نہیں، اور نور تاں نہیں ہو دی میں وجہ داستا نہ جناب۔ اے تار کٹ دیو تے میک بھی میرے ہاتھی چوے، تار بھی میرے ہاتھی چوے، دے نال جڑی نہ ہوئے، آواز پرانو نہیں جائے گی۔ تے میں کہا پتر تیرا کنیکشن ہی مدینے والے نال جڑیا ہی نہیں، تیری گلت چ نور کی میں آ سکتا ہے۔ اور ایک مزے دی گل ہے جناب، ایک حدیث پاک آپ دی خدمتی عرض کرنا چاہنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث روایت کیتی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 راوی ہیں جی۔ تے اے شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 تے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندن ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا 3 صفتاں جس بندے دے اندر ہون گیاں اللہ انہوں ایمان دا ذائقہ نصیب فرمایا۔ روٹیاں دا تے سالناں دا تے ذائقے ہونے نا جناب، ہر چیز دا ذائقہ ہے، فرمایا انج ایمان دا بھی ذائقہ ہے۔ فرمایا جس بندے یا 3 طرح دے بندے یا 3 طرح دیاں صفتاں اے جدے اندر پائیاں جان گیاں، رب انہوں ایمان دی چاشنی عطا فرمائے گا، اللہ انہوں ایمان دا مزہ عطا فرمائے گا، اللہ انہوں ایمان دی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ انہوں چو ایک کوئی گال بیان کرانگا جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہ، 2 فرقہ دی ایک آج کرانگا۔
فرمایا ایک وہ بندہ ہے جی جہدے سامنے سارا جگ ہوئے ایک پاسے تے دوسرے پاسے اللہ رسول ہومن، وہ سارے جگ نو چھڑ دوے، اللہ رسول نو مان لوے تے اللہ انہوں ایمان دا ذائقہ نصیب فرما دے۔ پیار دے نال تے کہو نا جناب، وہ مزے دی گل ہے سبحان اللہ کہنے نال بندہ کافر بھی نہیں ہوندا ہے جی، پھر رونا کرتا۔ اچھا فرمایا سارا جگ ایک پاسے ہوئے، اللہ رسول ایک پاسے ہوئے، وہ جگ چھڑ دوے، اللہ رسول نو نہ چھڑے، انہوں ایمان دا ذائقہ نصیب ہو جائے گا۔ اے دی مثال میں عرض کرن لگے جی حضور اس پورے مجمع دے اندر ایک بھی بندہ غریب نہیں بیٹھا، سارے امیر بیٹھے۔ تو پھر غریب کون ہے؟ فرمایا غریب ہوئے جدے سینے چ حضور دا پیار نہیں ہے، جدے سینے چ حضور دا پیار ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں آخر میں بیٹھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے۔ لیکن میں دنیا دے اعتبار نال شاید کوئی ایسا سنگی بیٹھا ہوئے جنہوں اے نہ پتا ہوئے کہ اگلی واری میں سوٹ کدوں خریداں گا، میں وہ دی گال کرن لگے، یا ایسا سنگی بیٹھا ہے جنہیں پلاسٹک دی جتی پائی ہے، انہوں موچی نے 2 باری گنڈ دیتا ہے، انہوں اے نہیں پتا کہ ہون میں 2-3 مہینے بعد دوبارہ جتی خرید سکیں گا، یعنی 200-300 روپے دی تیاڑی ہے۔ میں وہ دی گال کرن لگے انہوں پوچھو ایمان دا ذائقہ ہو تو انہوں دسے گا، او دے سامنے جی تسی سارا لیا ویچ کے تے پیسے انہوں دے دیو، انہوں کو یہ پیسے تو لے لے 10 ارب ہے، پر گال لے وے کہ تو سرکار نو چھڑ دے۔ گال سمجھو کہ نہیں؟ جڑے جڑے سمجھو میری گال، پہلے گال سن لو، او بندہ جی جنہوں تسی 10 خرب روپیہ دے دو، وہ غریب ہوئے 10 خرب روپیہ دی چولی چھوڑ دے، انہوں کو تو حضور نو چھڑ دے، دین نو چھڑ دے، تے او اگو کی کوے؟ او کوے میں نو اے 10 خرب روپیہ دے رہے تو ساری دنیا بھی دے چھڑ، تے میں ساری دنیا نبی پاک دے جوڑے تے قربان کر چھڑاں گا، مگر اپنے سائیاں نو نہیں چھڑاں گا۔ سمجھ لو اللہ نے انہوں ایمان کی لذت اور ایمان دا ذائقہ عطا فرما چھڑے۔ سمجھ گئے ہو جی میری گال؟